غافل لوگوں کو ذاکر کیسے بنا سکتا ہے؟ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پانی کے چشمے سے مسلسل پانی نکالیں تو گدلا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑتا ہے تاکہ شفاف پانی نکلے، کچھ دیر اللہ کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے تاکہ للہیت کا بول نکلے، بولتا پھرے گا تو صرف نفسانیت کے بول آنا شروع ہو جائیں گے، جیسے چشمے سے گدلا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کا ملفوظ، ایک لکڑی کاٹنے والا پہلے دن اس نے اپنے آرے سے 10 درخت کاٹ دیے، دوسرے دن 9 ہی درخت، تیسرے دن 8 ہی درخت۔ پوچھا گیا بھئی کیا وجہ ہے؟ مقدار اور رفتار دونوں کم ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کاٹنے کے لیے تو وقت دیا، آرے کے دھار کو تیز کرنے کے لیے وقت نہیں دیا۔ دل کے نور کی دھار کو تیز کیے بغیر باطل کا نقشہ نہیں کٹے گا۔ وقت بنانا پڑتا ہے تہجد کے لیے، گنجائش نکالنا پڑتا ہے اشراق کے لیے، تلاوت کی تکمیل کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے دیر سے آئے، فرمایا کہ اوراد پورے کر رہا تھا۔ سب اسی زندگی میں ہوگا، سب اسی دن میں ہوگا، سب اسی عمر میں ہوگا۔ آدمی چاہ لیتا ہے تو گنجائش پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تربیت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس شعر کو اقبال کے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس طرح پڑھا جا سکتا ہے: استاد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محترم علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے عزیز دوستوں اور میرے بزرگ سینئر ساتھیوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے تعلیم و تربیت میں نفسیات کی اہمیت، یہ عنوان اگر آج سے 5 سال پہلے مجھے دیا جاتا تو میں اس کے الف سے بھی واقف نہیں تھا، لیکن ضرورتیں ایسی آئیں کہ مجبور ہو کر اس موضوع کو اپنانا پڑا۔ اور میرے مختصر تعارف میں اتنی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کر لب کشائی کی جرت کر رہا ہوں۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک بوریا نشین تھا اور ہوں، اور انشاءاللہ رہوں گا، اور انہی مدرسوں کے ٹکڑوں پر پلا ہوا ہوں، اور مدرسوں ہی کی خدمت میں اپنی جان دینا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور شب و روز اسی میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنی نسلوں کو لگانے کا عزم مصمم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے
بڑوں کی دعاؤں سے 5-6 اداروں کو جو دارالقامہ پر مشتمل ہے ان کو چلانے، بچوں سے ملنے، اساتذہ کے ساتھ شب و روز بیٹھ کر مسائل پر گفتگو کرنے، والدین کے ساتھ ان بچوں کے مسائل کے سلسلے میں بیٹھنا، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، ان کی بہتری کی کوششیں کرنا، یہ پچھلے 15 سال سے مشغلہ ہے۔ تو یہ ایک میرا مختصر سا تعارف ہے، اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ دعا فرمائیں کہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں اپنے موضوع کا حق ادا کر سکوں، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے نفس کی آلودگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کرے کہ میرے نفس کا کھوٹ میرے ابلاغ کی راہ میں حائل نہ ہو۔ بات اس طرح سے شروع ہوگی کہ جیسے میں نے حدیث میں پڑھا ہے، حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، فتنوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ وہ فتنے اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں بتایا تھا، کچھ تو واقع ہو چکے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں، اور کچھ ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ بہت سارے ایسے فتنے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں وہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یا ان تلد الامۃ ربتہا۔ اس طرح کی اور بہت سارے احادیث جن ذہنوں کو تراشنے کے لیے اور جن نونہالوں کے مستقبل کے لیے ہم نے اپنے آپ کو لگا رکھا ہے اور اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب وہ جو نسل جو ہم کو مل رہی ہے وہ 10 سال پہلے جو تھی آج وہ نہیں ہے۔ 10 سال جو پہلے تھی آج وہ نسل نہیں ہے۔ بہت تیزی سے 50 سال کا سفر 5 سال کر رہے ہیں۔ جو سفر پہلے ذہنی ارتقاء کا، ثقافت کا اور ابلاغ کا 50 سال میں ہوا کرتا تھا، وہ 5 سال اور اس سے بھی کم عرصے میں ہو رہا ہے۔ وہ بچہ، وہ نوجوان جو 20-25 سال کی عمر میں ان چیزوں سے واقف ہوا کرتا تھا اپنے زمانے میں جو بڑوں کے متعلق ہوتی ہیں، وہ آج کا 8 سال کا بچہ مکمل طور سے پورے ما لہ و ما علیہ سے وہ واقف ہے۔ 2002 میں ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ شائع ہوئی، ایک سروے شائع ہوا بنگلور کے اندر۔ وہاں کی حکومت نے، ایجوکیشن منسٹری نے اسکول سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے بیگز چیک کریں۔ تو اسکولز کے پرنسپلز اور ٹیچرز نے اچانک اسکول کو آنے والے بچوں کے اسمبلی میں بیگز چیک کیے۔ آپ حیرت کریں گے، ان بستوں میں جن میں کاپی اور کتابیں بچوں کا مستقبل ہونا چاہیے، ان میں جو جو چیزیں نکلی دیکھ کر اساتذہ، والدین اور پورا معاشرہ سناٹے میں آ گیا۔ کیا کیا نکلا اس میں؟ ان کے بستوں سے، جن کی عمر بمشکل 12 سال رہی ہوگی، سگریٹس نکلے، لائٹرز، حقے نکلے، الیکٹرانک حقے نکلے، پانی کی بوتلوں میں شراب نکلا، کونڈمز نکلے لڑکوں کے پاکٹ سے، بیگوں سے، اور لڑکیوں کے پاس سے مانع حمل ادویہ نکلیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی تھی جو ان بچوں کے بیگ سے نہ نکلی ہو۔ اور اب تو یہ بات سب کو پتہ ہے اور جگ ظاہر ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جو حال ہو رہا ہے منشیات کے سلسلے میں، ڈرگس کے سلسلے میں، یہ کہاں سیکھ رہے ہیں؟ یہ انہی عمروں میں سیکھ رہے ہیں۔
اور ہمارے لیے یہ مزید چیلنج کا باعث بن جاتے ہیں جب یہ ہمارے پاس مکاتب میں، مدرسوں میں ان جگہوں سے اور ان ماحوں سے نکل کر آتے ہیں تو ہمارے لیے مزید چیلنجز بڑھ جاتے ہیں، جہاں ہمیں وہ 23 گھنٹے جن ماحولوں میں گزارتے ہیں ان 23 گھنٹوں کا تریاق ہمیں 1 گھنٹے اور 45 منٹ میں دینا ہوتا ہے۔ وہ مغرب جو ہمارے بچوں کا 1 گھنٹہ اگر لیتا ہے تو ہمارے دینی ماحول کے 23 گھنٹوں پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے طریقے اپنانے کی ضرورت ہے کہ مغرب کے 23 گھنٹے ہونے کے باوجود بھی ہمارے یہاں کا 1 گھنٹہ ان 23 گھنٹوں کے زہر کا تریاق بن سکے، اور یہ آسان نہیں ہے۔ ہوائیں مغرب کی طرف اس کی تائید میں چل رہی ہیں، ہر ذرہ اسلام مخالف ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے عہد میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے لیے چیلنجز دوبالا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ والدین ہوں یا انتظامیہ ہوں۔ ہمارے لیے بے حد چیلنجز کا ایک وقت اور عہد شروع ہو چکا ہے۔ اسکولز ہم جنس پرستی کے پیغامبر بن چکے ہیں۔ LGBTQ، ہومو سیکشوالٹی، ہم جنس پرستی، اس کے پیغامبر بن چکے ہیں۔ ان ملکوں کو، حکومتوں کو قرضے نہیں دیے جاتے جن ملکوں کے اسکولوں میں ہم جنس پرستی کی دعوت انتظامیہ اور ٹیچرز کی طرف سے نہ چلائی جاتی ہو۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ لطیفہ کہیے کہ المیہ کہیے، ہمارے امریکہ کے دوست نے مجھ سے کہا تھا آج سے 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، کہ ایک زمانہ تھا جب ہم امریکہ پہنچے تو ہمارے والدین یہ کہتے تھے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارا بچہ کوئی گوری اور میم کو نہ لے کر آ جائے گھر میں، یعنی اس سے شادی نہ کر لے۔ اب ہم یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا لڑکا کسی لڑکے سے شادی نہ کر لے۔ اور مغرب جو طے کرتا ہے، جو اگلتا ہے، بعد میں وہ ممالک جو اس کی تقلید میں لگے رہتے ہیں وہ سب اس کو چاٹنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، اپنے تجربے سے وہ گزر جاتے ہیں، اس کے بعد یہ ملک جو ان کے مقلد عامہ ہیں وہ اس کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے گھروں کے اندر تک وبا پہنچ چکی ہے۔ ابھی تو بچوں کے بیگ سے یہ چیزیں نکلی ہیں، اور آگے یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ادوات جنس پرستی کے جو ادوات، جو ٹوائز بنائے جا رہے ہیں وہ ہمارے گھروں سے نکلنے والے ہیں، اللہ نہ کرے۔ جو مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، جس طرح ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آج فون ہے، بالغ ہونے سے پہلے ان کے ہاتھوں میں وہ ادوات بھی ہو سکتے ہیں۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو ایسے عہد میں تعلیم و تربیت، معذرت، تربیت و تعلیم زیادہ بہتر ہے۔ تربیت و تعلیم کا اہم فریضہ جو انجام دینے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان نونہالوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی جا سکے۔ بچے کی زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے بچپن، جوانی، بڑھاپا انسان کی زندگی کا، لیکن ایک اور دور ہوتا ہے، اس کو سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ پہلے 7 ایئرز میں، پہلے 7 سال میں بچہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، وہ دوسرے 7 سال میں اس کو بولتا ہے، یعنی 14 سال کی عمر میں، 7 سے 14 تک۔ پھر جو دوسرے 7 سال میں سنتا ہے، بولتا ہے، وہ تیسرے 7 سال میں کرتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پہلا 7 ایئرز، پہلے 7 سال وہ کسی بھی انسان کے تحت الشعور کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کو سب کانشیس کہتے ہیں۔ اسٹیم سیلز کا ایک سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے بروس لپٹن، اس نے کتاب لکھی دا بایولوجی آف بلیف، یقین کی طاقت اور قوت۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ
ارسطو کا قول نقل کرتا ہے give me a child until 87 I will show you the man. مجھے بچہ 7 سال تک میرے حوالے کر دیجئے تو میں اس کی شخصیت کو وہ بنا کر رکھ دوں گا جو آپ مستقبل میں بنانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال کے اندر بچے کے اندر وہ تمام چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اس کی اساس بن جاتی ہے، اس کی خشت اور نیو پڑ جاتی ہے جو وہ آئندہ زندگی میں بننے والا ہے یا بنے گا. جو بن گیا وہ کہتا ہے کہ 95% وہ بچہ بن جاتا ہے اور 5% بعد میں بننے کے امکانات ہیں. اس کے بارے میں وہ کسی اور وقت بات کریں گے، وہ اس کا بھی حل بتاتا ہے. تو پہلے 7 سال بڑے اہم ہوتے ہیں اور پہلے 7 سال ہی ڈرائیونگ فورس ہوتے ہیں بچے کی کہ پوری زندگی کو وہ اسی کے مطابق وہ چلاتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اسوہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. اللہ کے رسول کی شخصیت پہ ہم غور کریں. اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں فرمایا بعثت معلما. معلم کا ترجمہ استاد سے بہتر، ٹیچر سے بہتر میں سمجھتا ہوں مربی ہے. کیوں؟ ٹیچر کا کام اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے چھٹی اور بیل بجتے ہی چلے جانا ہے. مربی 24 گھنٹے کڑتا ہے، جلتا ہے، خون جگر پیتا ہے، شمع کی طرح جلتا ہے اور وہ نونہالوں کے مستقبل کو روشن کرتا ہے. اللہ کے رسول کی شخصیت کو اگر معلم کے معنی کو سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول کی پوری شخصیت کو آپ دیکھیں گے تو معلم کا معنی سمجھ میں آ جائے گا. دراصل معلم وہی ہے جس کا ہم اردو میں ترجمہ میرے خیال میں مربی کے طور پر کر سکتے ہیں. اس لیے کہ مربی وہ اپنی ذمہ داری کو صرف کتاب پڑھانے اور 1 گھنٹے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ 24 گھنٹے اس بچے کے بارے میں، ان بچوں کے بارے میں، ان اداروں کے بارے میں جس میں وہ پڑھا رہا ہے وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہایت عظیم اور بہترین طریقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق تھا وہ بڑا مثالی تعلق تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے 10 سال کا عرصہ گزارا ہے. کتنے سال کا عرصہ؟ 10 سال کا عرصہ گزارا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اپنے بیٹے کو لے کر پہنچتی ہیں اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا خویدم، آپ کا یہ چھوٹا سا خادم ہے، اس کو قبول فرمائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی. فما قال لی اف قط. یہ جملہ نہایت اہم ہے کہ 10 سال ایک ایسا بچہ جس کی عمر 10 سال ہے تو وہ 20 سال کی عمر تک اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ما قال لی اف. اللہ کے رسول نے اف تک نہیں کہا اور آگے کہتے ہیں وما قال لی شیء صنعته قال لی لما صنعت. یعنی میں کوئی ایسی چیز وما قال لی شیء صنعته، میں نے کوئی چیز کیا اور آپ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنے دے، ایسا کرتے. یعنی اللہ کے رسول گویا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بارے میں ٹوکتے ہی نہیں تھے. آپ تصور کریں کہ ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہے اس نے اللہ کے رسول کے حجرے میں تلواروں کو چیک بھی کیا ہوگا، تلواریں نکالی بھی ہوں گی، اس کو استعمال کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی، نیزے بھی دیکھے ہوں گے، تیر کو بھی کیا ہوگا، اللہ کے رسول کا پیالہ بھی ہو سکتا ہو پانی گرایا بھی ہوگا، توڑا بھی ہوگا، کیا کیا نہیں ہوا ہوگا. وہ بھی بچے تھے حضرت انس. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام سلیم ان کی امی جان نے ایک دن انگور کا خوشہ دیا اور یہ کہا کہ انس اللہ کے رسول کی خدمت میں اس کو پہنچا دینا. وہ چلے گئے. پھر اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت انس کی امی جان کی. پوچھا اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں نے اچھے میٹھے انگور آئے تھے، آپ کی خدمت میں نے پیش کیے تھے، کیسے لگے آپ کو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون سے انگور؟ تو انس وہیں بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی امی جان نے انس کو دیکھا. وہ امی کی جو نگاہ ہوتی ہے ایک دم سے کدھر، کیا ہوا انگور کا؟
تو وہ ڈر گئے, شرمانے لگے, جھینپنے لگے. پوچھا تو کہا کہ اصل میں انگور لے کے چلا تو, لیکن جی میں آیا کہ ایک انگور چکھ لوں, اور میں ایک انگور چکھا اور چکھتا چلا گیا یہاں تک کہ حجرے مبارکہ تک پہنچتے پہنچتے وہ انگور ختم ہو گیا. تو میں نے اس کو وہیں پھینکا اور اللہ کے رسول کے سامنے چلا گیا, اور میں نے اطلاع نہیں دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس کے بعد دیکھیے, بچے کے مزاج کے مطابق نہ کوئی تقریر کی, کچھ نہیں کہا. جب بھی ملتے پیٹ میں انگلی ہلکی سی مارتے اور کہتے اے میرا انگور نکال. کیا کہتے؟ میرا انگور نکال. ایک مرتبہ بھیجا, او بھائی جا کے بلا کے لاؤ اس کو, ان صحابی کو بلا کے لاؤ. اور اللہ کے رسول انتظار کر رہے ہیں, اب آئیں گے صحابی, اب آئیں گے. حضرت ابو بکر, عمر, کسی کو بھی بلایا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب آئیں گے, نامی نشان نہیں. ہمارے یہاں بھی دیکھتے ہیں بچوں کو, ہم کہا کہ بلا کر لاؤ بچے کو, وہ چلا گیا. دوسرے کو بھیجا, بیٹے اس کو بلا کے لاؤ, وہ چلا گیا. تیسرے کو بھیجتے, بیٹا ان دونوں کو بلا کے لاؤ, پھر وہ بھی چلا جاتا. پھر ہم خود نکلتے ہیں تینوں کی تلاش میں, اور پھر اس کے بعد ان کی تلاش کے بعد جو ان کی دھلائی ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے. اللہ کے رسول نکلے کہ بھائی کہاں گیا یہ. دیکھا تو وہاں پر ایک تماشا ہو رہا تھا, وہ وہاں بیٹھے اور مشغول تھے. اللہ کے رسول پیچھے سے گئے اور گلا پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب پکڑ لیا تجھے, بس معاملہ آئے گا, ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال ایک بندے نے گزارا ہے, اور کیا فرماتے ہیں, وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بچہ 10 سال رہنے کے بعد یہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بااخلاق شخصیت کوئی نہیں دیکھا. خدا کی قسم, کیا ہم اپنے طلبہ سے کیا یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرے اساتذہ کی بات نہیں کرتا, میں اپنے جیسے اساتذہ سے کہہ رہا ہوں, اپنے ساتھیوں سے, کہ وہ ہمارے بارے میں یہ کریں کہ میرے استاد کے اخلاق اعلیٰ نمونہ ہے. شاید ہی کوئی ایسا اساتذہ ہوں جن کے بچے ایسا کہتے ہوں اور فخر کرتے ہوں, الا ماشاء اللہ. ابھی بھی ہیں وہ اساتذہ موجود ہیں الحمدللہ, لیکن ایک وہ بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارا رویہ ان بچوں کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے شاید نہیں ہوتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے. بلکہ میں نے ایسا سنا ہے اپنے کانوں سے, گناہگار کانوں سے, کہ اپنے استاد جس نے اس کو حفظ کرایا وہ یہ کہتا ہے اگر مجھے مل جائے وہ استاد آج, تو میں اللہ معاف کرے نقل کفر نباشت, وہ یہ کہتا ہے کہ میں پھرا کے اس استاد کی پٹائی کروں گا. وہ آج داڑھی مڑا ہوا ہے, پینٹ شرٹ پہنتا ہے, امریکہ میں, قرآن بھول چکا ہے. بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بچے رہ رہے ہیں, ہمارے تعامل کی وجہ سے, ہمارے رویے کی وجہ سے, کتنے بچے جنہوں نے مدرسوں کو چھوڑ دیا ہوگا, کتنے ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے مدرسے میں پڑھائی کرنے کے بعد یہ تہیہ کیا ہوگا یا کر لیا ہے ہم اپنے بچوں کو کبھی مدرسے کی چوٹ کھٹ پر نہیں بھیجیں گے. اور میں جانتا ہوں اپنے ساتھیوں میں ایسے ہیں, اللہ کرے ہم ایسے نہ بنیں. اس کی بنیادی وجہ دیکھیے یہ ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے, اور ہم ان بچوں کو سمجھ نہیں پاتے. اس کی مثال سمجھیے کہ ایک بہترین گاڑی ہے, بائک ہے, شاندار یاماہا کی بڑی زبردست بائک ہے. اس بائک کو کسی کو چلانے دے دیا گیا, اور اس نے یہ کہا, پوچھا کسی سے, ارے حضرت یا ابا حضور یہ بائک چلاتے کیسے ہیں, یہ بائک چلاتے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ بائک چلانے کا طریقہ ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہم بائک کو اسٹینڈ پہ لگاتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں اور دوڑتے آتے ہیں, اور بائک کے پیچھے مڈگٹ جس کو کہتے ہیں اس پہ زور سے لات مارتے ہیں, اور بائک اسٹینڈ سے نکلتی ہے اور تیزی سے جاتی ہے, تھوڑی دور چلتی ہے اور پھر گر جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کیا ہوں لیکن گر جاتی ہے, کیا کروں؟ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, آپ پھر اسٹینڈ پہ لگائیے, پھر پیچھے جائیے, پھر دوڑتے ہوئے آئیے, پھر لات ماریے, پھر گاڑی چڑھے گی. سیکھا نہیں, میرے پیر درد ہو گئے. کوئی بات نہیں, یہ ڈنڈا ہمارے دادا استاد کا جو ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا لیجئے اور پھر ماریے آپ. ایک زمانہ ایسا آتا ہے وہ گاڑی کی حالت خراب ہو جاتی ہے, تو وہ بائک والا یہ کہتا ہے کمپنی نے گاڑی خراب دی, کمپنی کہتی ہے میری گاڑی کے اوپر میں نے اشرف المخلوقات لکھا, یہ بھی لکھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ گاڑی خراب نہیں ہو سکتی. دیکھو غور تو کرو کہ تم نے اس گاڑی کے طریقے استعمال کو شاید سمجھا نہیں ہوگا.
تم نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ شاید یہ پیٹرول والی گاڑی ہے، تم نے شاید ڈیزل ڈال دیا ہوگا. شاید یہ گاڑی کے گیئر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو چیتک کے لیفٹ ہینڈ پہ گیئر ہوتے تھے، تم نے جزاک اللہ، نہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. تم نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ یہ گاڑی کے گیئر جو میں نے لیفٹ ہینڈ سے سیکھا تھا، میرے ابا کے پاس دیکھی تھی، ویسے ہی میں نے اس گاڑی کو چلانے کی کوشش کی. یا شاید تمہیں یہ پتا نہ چلے کہ اس کا پہلا گیئر اوپر تھا، بقیہ گیئر نیچے تھے، اور تم کو یہ شکایت ہو گئی کہ چڑھائی پر گاڑی میری چلتی نہیں ہے، زیادہ تیز چلتی نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے ہمارے تقلیدی تعلیم و تربیہ کے نظام کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے خراب ہیں. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گریٹسٹ پلانر ہیں، اتنے زبردست ہیں، کیا ہمارے ہاتھوں میں اتنے نکمے بچے دیں گے، اتنے نکمے بچے دیں گے؟ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں. کیا ہمارا عقیدہ ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا نخواستہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس بچے کو سمجھا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نکمی نہیں ہے زمانے میں. کیا ہے وہ شعر؟ کوئی چیز نہیں نکمی قدرت کے کارخانے میں. اللہ قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے، کوئی چیز نکمی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طریقے کو نہیں بدلا، اس کے مزاج کو نہیں سمجھا. اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی ہم کو تعامل میں اور ان کی تعلیم و تربیہ میں پیش آتی ہے. اس کو میں نکال دوں؟ ہاں لائیے. ارے اس کو نکال دیتا ہوں میں. معذرت، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کو ہمارے طریقوں میں متعدی سے لازم کی طرف جانا ہے. لازم اور متعدی کا تو آپ فرق جانتے ہیں نحو کے اندر، فعل لازم فعل متعدی. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں بچوں کو سمجھانے والے نظام سے بچوں کی سمجھنے کے نظام کی طرف آنے کی ضرورت ہے. گاڑی کی مثال میں نے دی. اگر ہم نے بچے کی شخصیت کو ہم نے اگر سمجھ لیا، بچے کی شخصیت کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا. اسی لیے ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی اگر فہم ہم نے حاصل کر لی، ان کے جو مسائل ہیں ان کی گہرائی تک پہنچنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اگر ہم نے نہیں سمجھا اور ہم نے اگر تعلق ہمارا ٹھیک نہیں ہوا تو ہم جس سمت میں بچے کو لے جانا چاہتے ہیں بچہ اس کی الٹی سمت میں بہے گا اور تعلیم و تربیت کی گنگا الٹی بہنے لگے گی. ایک مثال سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا فریڈرک. اسے ننھا پادری کہا جاتا تھا. وہ اتنا زیادہ چرچ جاتا تھا. ایک دن کا واقعہ ہوا کہ وہ فریڈرک جو تھا، یہ نیچے فریڈرک اس کا نام ہے، جب وہ اس کی والدہ پابندی سے اس کو چرچ لے جاتی تھی. اور ایک دن وہ چرچ جاتا ہے اور چرچ میں جس طرح چھوٹے بچے باغوں میں پھرتے ہیں، تماشے دیکھتے ہیں، وہ بھی جاتا ہے. جانے کے بعد ایک دن وہ پھول توڑتا ہے. اس پھول توڑنے کے دوران وہاں کا پادری آ جاتا ہے اور پادری آ کر زناٹے دار تماچا اس فریڈرک نیٹشے کے چہرے پر مارتا ہے. اور وہ بچہ روتا ہوا بلبلاتا ہوا اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور والدہ سے شکایت کرتا ہے، دیکھو مجھے پادری نے مجھے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے. اور اس کی ماں پادری کی اتنی پرستار، اتنی گرویدہ تھی، اس کو یقین نہیں آیا کہ پادری میرے بچے کو مار سکتا ہے. تو وہ پادری کے پاس بچے کو لے کر گئی اور لے جا کر کہتی ہے کہ کیا تم نے میرے بچے کو مارا؟ تو صاف انکار کرتا ہے اور انکار کر کے کہتا ہے کہ میں نے تو اس سے یہ کہا کہ بیٹے تم ایسا کرو، جب بھی پھول توڑنا ہو تو پوچھ لیا کرو. کیا کہا اس نے؟ جب بھی تمہیں پھول توڑنا ہو تو تم پوچھ لیا کرو. تو جب یہ سنتا ہے تو وہ اتنا بھپر جاتا ہے، اتنا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ بڑا ہو کر منکر مذہب بنتا ہے. اور یہی وہ نیٹشے ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا مر چکا ہے، نعوذ باللہ. اور عیسائیت کے
عیسائیت مذہب عیسائیت کے خلاف اتنا زیادہ اس نے لکھا ہے کہ لوگ اس کے کتابوں کو پڑھ کر مذہب بیزار بن گئے ہیں. لیکن اس کی جو خشت اول جو رکھی تھی وہ مربی نے رکھی تھی, جس نے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا تھا اور جھوٹ بولا تھا, وہ کبھی بھول نہیں پایا تھا. تو ایک مربی کا تعامل بچے کو بہتر بھی بنا سکتا ہے, بچے کو خراب بھی بنا سکتا ہے, اس کو اس کی زندگی سے دور بھی کر سکتا ہے. اقبال نے اسی کے بارے میں کہا تھا, قلب او مومن دماغش کافر رست. کیا کہا؟ اس کا دل مومن ہے لیکن اس کا دماغ کافرانہ ہے. وہ جو سوچتا ہے مذہب بیداری, خدا بیزاری ہی کے خیالات اور فلسفے اس کے ذہن میں آتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. ایک اور شخص گزرا ہے, اس کا نام تھا ژان پال سارتر. اس کے نانا نانی ہر دن مذہب کے بارے میں اتنی بحث کرتے رہتے. ایک کیتھولک تھا, ایک پروٹسٹنٹ تھا, اور دونوں اپنے مذہب کے دلائل دیتے رہتے, اتنا آپس میں لڑتے. تو اس بچے نے جب یہ باتوں کو سنتا تو اس کے سنتے سنتے اتنا پریشان ہو گیا, آخر میں اسے لگا کہ مذہب سوائے لڑائی کے اور کچھ نہیں سکھاتا. تو لہذا وہ بھی آگے چل کر بڑا فلاسفر بنتا ہے اور مذہب بیزاری فلسفے کو فروغ دیتا ہے. یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے لوگوں سے بچے متاثر ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بچے متاثر کیوں ہوتے ہیں بڑوں سے؟ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے, ان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے پاس عمل کے نمونوں کی کمی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بچوں کے پاس عمل کے نمونوں کی کمی ہوتی ہے. وہ بڑوں ہی کو اپنا عملی نمونہ اور اسوہ مانتے ہیں. دوسری بات, بچوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ ان کا مطالعہ صفر ہوتا ہے اور مشاہدہ نہایت محدود ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ پہلے 7 ایئرز میں بچہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے. اگر اس عمر میں اس نے جو باتیں سنی ہیں وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں, اس لیے کہ ان کا مطالعہ صفر ہوتا ہے اور مشاہدہ محدود ہوتا ہے. اسی لیے وہ ماحول میں نمونوں کو تلاش کرتے ہیں. اگر ان کے سامنے اچھے نمونے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ تعلق کو بناتے ہیں, پھر ان کے اندر چیزوں کو وہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بچوں میں وہ چیزیں اترتی چلی جاتی ہیں. ایک اور وجہ یہ ہے کہ بچے بڑوں کو عقل اور علم کا سرچشمہ سمجھتے ہیں, تو لہذا بڑے جو بات کہتے ہیں یا بڑے جو کرتے ہیں وہ بھی ان کے دلوں میں اترتی چلی جاتی ہیں. اس لیے والدین بچوں کے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں, اور بعض مرتبہ بچہ جب اسکول جانا شروع کرتا ہے تو استاد اور نصاب کی کتابیں ان کے لیے سند کا درجہ ہو جاتی ہیں. اب آپ گھروں میں بچوں کو دیکھنا, آپ کچھ کہہ رہے ہوں وہ بچہ کہے گا کہ نہیں آپ ٹھیک نہیں ہو, اس لیے کہ میرے ٹیچر تو یہ کہتی ہیں. اس لیے کہ اب سند کا درجہ وہ کتاب ہو جاتی ہے یا اس کا استاد ہو جاتا ہے. بڑوں کے اثرات جو بچے قبول کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے حقیقی اور مصنوعی دنیا کا فرق نہیں سمجھ سکتے. کیا ہے؟ وہ حقیقی اور مصنوعی دنیا میں فرق نہیں سمجھ سکتے, لہذا وہ ماحول کو ہر صورت میں وہ لیتے ہیں اور اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ماحول کا بچوں کے اوپر نہایت گہرا اثر پڑتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ بھی ہے کہ بچے سر سے پیر تک سنجیدہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سر سے پیر تک سنجیدہ ہوتے ہیں. اگر وہ کھیلتے ہیں تو نہایت سنجیدگی سے کھیلتے ہیں, مرنے مارنے تک تیار ہو جاتے ہیں, ان کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہوتا, نہایت سنجیدہ. اگر وہ روتے بھی ہیں تو ان کی آنکھوں میں نفاق نہیں ہوتا, ان کے آنسوں میں نفاق کا رنگ نہیں ہوتا, وہ حقیقت میں روتے ہیں. اسی لیے بہت سارے لوگ ایک کام کرتے ہیں, آپ اس کو غور کرنا. گھر میں ایک بچہ بڑا ہے, چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے, بڑے بچے کے سامنے چھوٹا بچہ ہوتا ہے بھائی, اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے بھائی کو لے کے جائیں. بہت سے لوگ یہ مذاق کرتے ہیں, بالکل نہ کریے گا. وہ کیا کرتا ہے بتائیں کوئی بتائیے, میں ہی اکیلا نہ بولوں. کیا کرتا ہے وہ بڑا بھائی؟ کیا کرتا ہے؟ رونے لگتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ حقیقت میں اس کو لے کر نہیں جا رہے ہیں. وہ رونے لگتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ سری بالکل ابھی لے جانے والا ہے, یہ سچا انسان ہے. اس لیے کہ ان کے نزدیک حقیقت اور افسانہ کوئی فرق نہیں ہوتا. اگر بچوں کے جیب کو آپ تلاش کریں تو ہر بچے کے جیب میں ایک ہیرا اور موتی اور ایک ڈائمنڈ ملے گا. وہ کیا تھا؟ وہ باہر وہ گاڑی کے نیچے ایک پتھر تھا, تھوڑا سا کلرفل تھا, وہ اپنے جیب میں رکھے گا. اس کی ویسے ہی حفاظت کرتا ہے جیسے ہم کوہ نور ہمارے جیب میں آ جائے تو ہم حفاظت کریں. ہے کرتے کہ نہیں کرتے؟
وہ اس کے لیے ویسے ہی اہم ہے. تو بچے ہمیشہ حقیقت میں جیتے ہیں, بچے ہمیشہ سنجیدہ ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے جو کچھ آپ بولتے ہو, جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ان کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے, اس لیے وہ بڑوں کی چیزوں کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کی نفسیات کو سمجھے بغیر, اگر ہم ان کے ساتھ تعلق بنائے بغیر تعلیم و تربیہ اگر کرنا چاہیں گے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو والدین کو اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب میں یہ کہوں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت, بچوں کی تعلیم, بچوں کی تربیت, تو آپ اپنے مدرسے اور مکتب کے بچوں کو نہ سمجھیے, سب سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ سمجھیے گا. پہلے تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا, جب بھی یہ بات آئے تو آپ کی اگر شادی ہو چکی ہے, بچے نہیں ہوئے, تو آنے والے بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. تو والدین اور بچوں کے لیے والدین اور سرپرست اور مربیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بچوں کی سطح تک لے کر آئیں. جب تک آپ ان کی سطح تک نہیں جائیں گے تو ان تک بات نہیں پہنچا پائیں گے. مدعو کی زبان, مدعو کی نفسیات اگر دائی نہ جانے تو کیسے اپنا ابلاغ کر پائے گا, کیسے اپنی بات کو پہنچا پائے گا. تو بچوں کے ذہن کو سمجھنا ضروری ہوگا, بچوں کی لیاقتوں کو, بچوں کے اندر الگ الگ اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں, ہر بچہ یونیک ہے, ہر بچہ الگ ہے, آپ کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. 16 ٹائپس آف پرسنالٹی ہوتی ہیں. اگر آپ اکیلے درسگاہ میں ہیں, آپ کے سامنے 16 بچے ہیں, تو ہر بچہ الگ. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا طریقہ تعلیم و تربیت کیا ہوتا ہے, میرے طریقے کے مطابق, میری شخصیت کے مطابق ان 16 بچوں کو بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں, اس لیے ہم ناکام ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم بندر کو, مچھلی کو اور تیندوے کو ایک ہی جگہ, ایک ہی میدان میں مسابقہ کرا کر اور ان کو نمبر دینا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں, اگر بھائی چیتا, بندر اور مچھلی کا مقابلہ ہوگا تو کوئی بتائے, جو صحیح جواب دے گا اس کو انعام دوں گا. کون سے میدان میں ان کا مقابلہ ہونا چاہیے؟ آپ کوئی میدان لا ہی نہیں سکتے بھائی. مچھلی کا میدان پانی ہے, بندر کا میدان اچھل کود جھاڑ درخت ہیں, اور چیتا کا میدان چٹیل میدان ہے. آپ کی کلاس میں, میری جماعت میں, میرے بچوں میں 4 بچے, 3 بچے آپ کے ہیں, تو سب الگ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت دے دی, پھر ہم ان بچوں کا وہی حشر کرتے ہیں جو وہ میں نے آپ کو شاندار یامہا نوجوانوں کی دل کی دھڑکن, وہ جو بائک دکھائی تھی, دوسری تصویروں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی, ویسے ہی ہمارے بچے ہوتے ہیں. پھر ہم یہ کہنے لگتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں بچے, یہ تو نکما ہے, یہ تو نکما ہے, ایک کام نہیں کرتا. لیکن جو جب کرنا چاہ رہا تھا, جب اس کے ڈیولپمنٹ کا ٹائم تھا, اس وقت ہم نے کرنے نہیں دیا, اس وقت ہم نے کرنے نہیں دیا, یا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس کی شخصیت ختم ہو گئی. کیسا طریقہ؟ وہ ایک بوڑھی اماں تھی, میں ہمیشہ واقعہ سناتا ہوں, بوڑھی اماں تھی, اس کے پاس ایک پرندہ آ گیا اس کی جھونپڑی میں. تو اس نے دیکھا کہ کتنا گندا سندازہ ہے, اس کے پر کتنے بڑے ہیں, بال بڑے ہیں, بال بکھرے ہیں, بال کاٹ دیے, ناخن کاٹ دیے, چونچ بھی کاٹ دی, کتنی بڑی سی ہے, نہ کھا سکتا, نہ اڑ سکتا, نہ شکار کر سکتا. کیسے ہوگا؟ یہ مخلص تھی, یہ بوڑھی اماں کیا تھی؟ مخلص تھی, لیکن اخلاص نے ایک پرندے کی جان لے لی. اور نہ جانے کتنے بچے ہیں جو ہمارے ایک ایک جملے پر اپنی زندگی ہار جاتے ہیں. کتنے بچے ہیں ہمارے ایک ایک جملے کی وجہ سے وہ بے اعتمادی کا زندگی بھر شکار ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم ان کی سطح تک نہیں اترتے, ہم اپنی سطح تک لاتے نہیں ہیں. ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے میں ویڈیو بھی پیش کروں گا, ایک تصویر دکھاتا ہوں, اس کی بتائیے کیا ہے تصویر, کیا تصویر ہے؟ ویل مچھلی ہے. کتنی بڑی ہوتی ہے؟ سائڈ میں تھوڑا نظر آ رہا ہوگا, کتنی بڑی ہوتی ہے. ایک نارمل ویل مچھلی جو ہوتی ہے نا, وہ 3 بس کی طرح اتنی بڑی ہوتی ہے, یا بعض نے کہا کہ ایک بہت بڑا جو بوئنگ پلین ہوتا ہے 737 اتنی بڑی ہوتی ہے. اور بہت زیادہ بڑی جو ہوتی ہے وہ تقریباً 9 بس کے برابر ہوتی ہے. کتنے؟ 9 بس کے برابر ہوتی ہے. اور اس کا کھانا جو ہوتا ہے, ایک اسکول بس جو فل لوڈڈ ہو, وزن دار ہو, وہ اتنا روزانہ کھاتی ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو مچھلی کاٹ کے کھلانا تو نہیں ہے مجھے, کیوں کہہ رہا ہوں بتاتا ہوں بھی. اس کا ٹن 70-80 ٹنز ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے.
اب آئیے، ایک بندے نے کتاب لکھی اور وہ پہلے کتاب لکھنے سے پہلے وہ شو میں گیا. کہاں گیا؟ شو میں گیا. کیا شو تھا؟ مچھلی کا شو تھا. ویل مچھلی دنیا کی سب سے خطرناک جانور مانی جاتی ہے. پریڈیٹر کہتے ہیں انگریزی میں اس کو، یعنی مہلک مچھلیوں میں سے ایک مہلک مچھلی مانی جاتی ہے، کھانے والی، ختم کر دینے والی اپنے شکار کو، انسانوں کو، سب کو. اور وہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ پہلے چھوٹا سا ویڈیو میں دکھاتا ہوں آپ کو، اللہ کرے چل جائے. وہ مختصر سا ویڈیو ہے. یہاں ایک خاتون بیٹھی ہے سامنے اس کو اشارہ کر رہی ہے، اور اس کے اشاروں کے مطابق وہ مشاہدین اور وہاں بیٹھے ہوئے آڈینس جو ہے ان کے اوپر پانی پھینکتی ہے. وہ وہاں میں نے بلر کر دیا تاکہ خاتون نظر نہ آئے. وہ اشارہ کر رہی ہے، اس کے اشارے پہ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ مچھلی ناچ رہی ہے. ایک بندہ کتاب لکھا، اس کتاب کا نام رکھا اس نے ویلڈن. اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا جو ہمارے ذہن میں شاید پیدا نہیں ہوا. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ میں کمپنی کا مالک ہوں، کمپنی چلاتا ہوں، اور جو کمپنی میں لوگ ہیں وہ میری طرح خشکی پر رہنے والے لوگ ہیں، نمبر ایک بات. اور جو زبان میں بولتا ہوں وہی زبان بولتے ہیں، جو میں کھانا کھاتا ہوں وہی کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ثقافت، وہی کلچر، وہی اوڑھنا، وہی بچھونا. لیکن میری بات نہیں مانتے. یہ مچھلی ایک مختصر سی لڑکی ہے، اس کے اشاروں پہ کیسے ناچتی ہے؟ سوال درست ہے، سوال درست تھا اس کا. اس سوال کے جواب میں اس نے ویل ڈن نام کی کتاب لکھ دی. ویل تو وہی ویل مچھلی ہے، ڈن کہتے ہیں بہترین کو، شاباش، بہت اعلیٰ. اور نیچے کتاب میں نام لکھتا ہوں مثبت تعلقات کی طاقت، ٹھیک ہے، دا پاور آف پازیٹیو ریفلیکشن، ریئلائزیشن، کیا ہے، ریلیشن، مجھے ادھر سے نظر نہیں آ رہا. کیا کہا؟ مثبت تعلقات کی طاقت. اس نے پوری کتاب لکھ دی. اب یہ کیا کرتا ہے، میرے اور آپ کی طرح ہی کیوریسٹی تھی، تجسس تھا. وہ اپنے بچوں کو، بیوی کو تو گھر بھیج دیا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، وہ پیچھے کی طرف چلا گیا جہاں پر یہ کرتب دکھانے والے پہنچ چکے تھے. جب کرتب دکھانے والے پہنچ گئے، وہ پیچھے پہنچتا ہے، پیچھے پہنچ کے ان سے کہتا ہے کہ بھائی ایک بات سنو. بولا کہ بھائی ٹائم نہیں، نکلو یہاں سے. نہیں پلیز ایک بات سنو، میں بہت بڑا کمپنی چلاتا ہوں، دیکھو میرا کارڈ ہے، تم سے ایک سوال کرنا ہے. پھر وہی سوال کرتا ہے کہ آخر میرے پاس اتنے لوگ ہیں، میری بات نہیں سمجھتے، میرے جیسا کھانا کھاتے ہیں، میرے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، میری زبان بولتے ہیں، لیکن یہ لڑکی اس بڑے جانور سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ خشکی کی رہنے والی، اور یہ آبی جانور، وہ اتنا بڑا، ایک دم کا ٹکڑا بھی لگ گیا تو یہ مر جائے، اس کی ناک پہ بیٹھ کے اچھل کود مچاتی ہے یہ، اور اس کے اشاروں پہ ناچتی ہے. آپ کیسے اس کو سکھاتے ہو؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جانور جو آپ کی زبان نہیں جانتا لیکن آپ کے اشارے پہ ناچتا کیسے؟ سوال درست ہے، اس کا جواب آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. بتاتا ہوں میں. اس نے کہا کہ میں خود بتاتا ہوں جواب. کیا بولا اس نے؟ میرے پاس ہی جواب ہے، آپ بولنے سے پہلے میں آپ کو خود اس کا جواب بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پتا چل گیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں، لہذا وہ کھانے لگتے. ہمارے بعض مدارس میں اپنی پتہ، پڑھائی نہیں ہوئی تو کھیل بند، اور کیا بند، اور کیا بند، سونا بند. کھیل بند، کھانا بند، سونا بند. دیکھو بنیادی طور پر یہاں جملے معترضہ. بچوں کی بنیادی 5 ضرورتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، اور دنیا کا کوئی انسان ان کی ضرورتوں کو پورا اگر نہیں کرے گا تو آپ جو چاہ رہے ہیں وہ آپ دے نہیں سکتے اس کو. بچے کی پہلی ضرورت ہے ٹھیک کھانا کھانا، صحیح کھانا کھانا. دوسری ضرورت ہے اتنا کھیلنا وہ پسینے سے شرابور ہو جائے. تیسری ضرورت ہے صحیح نیند لینا. چوتھی ضرورت ہے بات کرنا. پانچویں ضرورت ہے تفریح کرنا. جتنے بھی مدرسے چلانے والے، مکتب چلانے والے حضرات ہیں، اگر میں سوال کرنے جا رہا ہوں،
آپ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے گا, کیا کوئی ایسی درسگاہ ہے کہ جس میں بچہ آپ کے کہنے پر آدھا گھنٹہ سارے بچے چپ ہو کر بیٹھے, یا آپ نے مدرسے میں بٹھایا ہے, مسجد میں بٹھایا ہے, اور آپ نگران کے طور پر ٹھہرے ہوئے ہوں, اور پورا آدھا گھنٹے کا وقت گزر گیا اور ایک بچے نے بات نہیں کی ہو؟ مجھے بتا دیجیے. الا ماشاء اللہ. لیکن اگر کسی مدرسے میں یا کسی گھر میں ایسا ہو گیا تو وہ نکمے بچے نکلیں گے, یاد رکھیے گا. کیا بولا میں نے؟ وہ بچے نکمے رہیں گے. وہی بچہ ابا کا نام روشن کرے گا جس کی گلی میں ابا اپنے بچے کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں میں. وہ بچہ میرے نزدیک, میں 700 میں بتا رہا ہوں نا, 6 مدرسے چلاتا ہوں اللہ کے کرم سے, اور ہر بچے کے سب پتہ ہے. میں کہتا ہوں مجھ سے تو کم ہی شرارت کی اس نے, بھائی اللہ معاف کرے, مطلب میں بھی اتنا نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ بچہ زبردست ٹیلنٹڈ ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا زین صاحب, مفتی ابوبکر صاحب اور فلاں حضرت کس وقت چھٹی دینے کا موڈ ہوتا ہے ان کا, اور وہ اسی ٹائم پہ جا کے چھٹی لے گا. اور سب کو پتا ہوتا, بیٹا تجھے آج چھٹی ملنے والی نہیں ہے. بولا بیٹا چھٹی تو لے کے رہیں گے اپن. آپ نے یہ جملہ میں نے ایسے کر کے بولا نا, کہا نا میں نے آپ سے, اگر آپ نے یہ دیکھ لیا تو آپ کی نظر میں نہایت بدتمیز بچہ ہوگا, آپ اس کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں. اس ماحول اور وہ جو زندگی گزار کے آیا, اور ریپ ٹائپ زندگی گزار کے آیا نا, وہ ویسے ہی بولے گا حضرت 12 سال 8 سال جب ہمارے پاس گزارے گا تو وہ ایسا ٹھہرنے والا بنے گا یا ایسے بیٹھنے والا بنے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی سال میں وہ ایسے بیٹھنے والا بن جائے, وہاں پرابلم ہے. بات سمجھ رہے نا میری؟ بہرحال میں آتا ہوں, کیا میں عرض کر رہا تھا, اس نے یہ کہا کہ اس کو آپ کھانا نہیں دیتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ اگر کھانا ہم نہیں دیں گے اور مگر کے ساتھ پانی میں رہ کے پنگا لیں گے تو پہلا نوالا ہم ہی بن جائیں گے بھائی. تو یہ تو آپشن ختم ہو گیا. نیکسٹ آپشن کیا ہے؟ وہ کرنٹ دیتے ہوں گے, آپ اس کو مارتے ہوں گے. بولا کہ مار کے پھر کیسے دوستی ہو سکتی ہے؟ آپ یہ کہو محبت, یہ جملہ سنیے گا, محبت, ادب, عزت یہ مانگے کی چیز نہیں ہوتی, اندر سے آتی ہے, جو احسان کے تلے آتی ہے یا معاف کیے جانے کی وجہ سے آتی ہے, مستحق عذاب کو مستحق جنت بنانے کی وجہ سے آتی ہے. ہم اللہ سے اس لیے زیادہ محبت کرتے ہیں, بار بار گناہ کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ آؤ دروازے کھلیں, آگے انشاءاللہ اس پہ بات آئے گی. کیا ہمارے تعلیم و تربیت کے نظام میں ہمارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو مچھلی کا والا کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے مچھلی والا؟ کتنا ٹائم باقی ہے میرا؟ 5 منٹ باقی. تو ابھی تو آیا ہے صرف زندہ, ابھی توقع دار آئے. ٹھیک ہے, متائے گلشن کچھ ایسی باٹی, میرے وفادار دوستوں نے, نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے. صحیح کہا, الٹا ہے شعر ویسے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مچھلی مار نہیں سکتے, اس کے اندر بہت سارے وہ جواب دیتا ہے. میں ان جوابات کو اپنے آرٹیکل میں لکھ دوں گا انشاءاللہ, وہاں آپ دیکھ لیجئے گا. وہ بس یہ کہتے ہیں, اس کا سب سے پورا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جزاک اللہ, وہ یہ کہتا ہے اس تمام بہت سارے جوابات دیے اس نے, اس کا ایک ہی خلاصہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جب غلطیاں کرنے لگتے ہیں, مچھلی جب غلطی کرنے لگتی ہے تو ہم اس کی غلطی کو نمبر 1 نظر انداز کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کی غلطی کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہیں, ہم اس کی غلطی کو پکڑتے نہیں ہیں. غلطی کیا, اب پکڑو اس کو, اب کیس بناؤ اس کو, محتمیم صاحب کے پاس بھیجو اس کو, اس کے بعد ابا کو بلاؤ, اس کو نانا کو بلاؤ, اس کو یہ کرو وہ کرو. ہم اس کی غلطی کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں, اور اس کی جو اچھائیاں تھی, جو کہا گیا تھا اس پہ کام کرتی ہے, تو اس کو ہم مچھلی کھلاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست کام کیا تم نے, مچھلی کھلاتے ہیں. یا اس کی اور کوئی فیوریٹ فوڈ ہے تو وہ دیتے ہیں. وہ چونکہ سمندر کی مچھلی ہے تو سمندر میں پانی نہیں پیتی ہے, وہ مچھلی کھا کے وہ پانی لیتی ہے. تو جب یہ ان کے سرکس میں آتی ہے تو اس کو آئس اور ان کو وہ کیا برف دیتے ہیں, وہ برف کھاتی ہے. اس کو وہ پسند ہے, اس کو یہ پسند ہے. مچھلی کی نفسیات یہ ہے کہ اس کو گدگدی کی جائے, اس کو کھجلایا جائے, اس کی اسکن کو رگڑا جائے تو اس کو بڑا اچھا آتا ہے. جب وہ تعلق بناتی ہے مچھلی کی سطح پہ, مچھلی ٹرینر اترا, مچھلی کی سطح پر اترا. اور آخری بات یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے جب کبھی یہ غلطی کرتی ہے, اس کو یاد رکھیے گا, جب کبھی یہ غلطی کرتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے طریقے تعلیم و تربیہ میں کیا کھوٹ ہے. کیا کہتا ہے؟
جب یہ غلطی کرتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے کو ہم نے اپنایا ہے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے شاید اس میں کچھ نقص ہے. آؤ بیٹھو, ریسرچ کرو, اس کی نفسیات کو سمجھو, پھر اپنے طریقے کو چینج کرو. سوال یہ ہے کہ ہم کتنی مرتبہ وہ بچوں کو جو ہمارا کہنا نہیں مانتے ان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کتنے مرتبہ ہم نے مشورہ کر کے اپنے طریقے میں تبدیلی لائی ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر اسی پورے میرے اس سیشن کے اندر آپ اسی چیز کو لے کر چلے جائیں, باتیں تو اور بھی آگے آنے والی ہے کہ مچھلی والا تعلیم و تربیہ میں اگر اس کے پاس نقص ہوتا ہے تو اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے, اپنے طریقے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے, تب جا کے وہ مچھلی کو انگلیوں پہ نشانے پر کامیاب ہو جاتا ہے. جو وہ جانور جو ہماری زبان نہیں سمجھتا, اس کی ایک بائٹ سے, ایک لقمے سے ہم پورے اندر چلے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اس کو سکھانا آسان ہے کہ جو میرے اور آپ کے بچے اپنے سامنے بیٹھے ہیں, جن کے والدین دعا کر کر کے مانگ مانگ کے ہماری خدمت میں بھیجے ہیں, ہم سے سیکھنے کے لیے بھیجے ہیں اور ہر دن دعائیں کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, تو ان کو سکھانا آسان ہے. کس کو سکھانا آسان ہے؟ ان بچوں کو سکھانا آسان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں, کیا ہمارا رویہ ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں, اس کو میں آگے چلتا ہوں. ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک کام شروع کیا اور ایک کرتے ہیں, اور ایک بات وہ کہتا ہے کہ اس کو کھیلنے کی چیزیں دیتے. کبھی وہ کہتا ہے, کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے جب ہم سرکس کے دوران وہ کام کرنے لگتی ہے جو ہم ہے ہی نہیں, کرتی نہیں, وہ سنتی نہیں بات. اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس وقت دوسرے پول میں پیچھے کی طرف بھیج دیتے ہیں اور وہ کھلونے دے دیتے ہیں. ہم وہ کھیلتے رہتی ہے دوسرے, اور آڈینس میں جو لوگ ہیں ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی اس کا موڈ نہیں ہے, تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا, واپس آ جائے گی. مار توڑ کچھ نہیں. اور یاد رکھیے گا ہر بچے پر یہ حالت آتی ہے, ہر بچے پر یہ حالت آتی ہے. ہم نے ایک ڈیزائن کیا ہے کورس جس میں ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے موانع حفظ قرآن کریم. بچے حفظ کیوں نہیں کرتے, اس کے عام طور پر 7 سے 8 اسباب بتائے جاتے ہیں. ہم نے ریسرچ کر کے 80-85 کے قریب اسباب لائے ہیں, اساتذہ کو, والدین کو, انتظامیہ کو, پھر اخیر میں بچے کو ان موانع کو دور کرنا ہے تاکہ بچہ حفظ کر سکے. بہت سی مرتبہ بچہ حفظ اور عالمیت کے دوران عین پرفارمنس کے وقت میں, پڑھائی کے وقت میں دل اچاٹ ہو جاتا ہے, ہم مارنے لگتے ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ بتاتا ہوں میں. کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ مراہقت سے بلوغت کے دور میں رہتا ہے, مراہقت سے بلوغت کے دور میں آتا ہے. آپ اپنے زمانے کو سوچئے, وہ سامنے جمع حاضر تو ہوتا ہے, واحد غائب ہوتا ہے. اگر استاد کو پتہ چلے کہ بچہ اس دور سے گزر رہا ہے تو اس کا یاد کرنے کا پرفارمنس کم ہو جائے گا, تو اس سے نفرت کرے گا کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق بہتر بنے گا. بتائیے, بہتر بنے گا, اس کو سمجھ میں آئے گا یہ وقت ہے, یہ اسی وقت میں اس کے اوپر یہ اوبڑ کھابڑ دور سے گزر رہا ہے, ہارمونل چینجز سے گزر رہا ہے, اس کے اوپر یہ حالات آئیں گے, کم یاد کرے گا, توجہ بٹے گی, یہ آئے گا. جب استاد کو پتہ چل جائے گا یہ مرحلے میں ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کو درگزر سے کام لے گا, شفقت سے کام لے گا, ایک بیمار کی طرح سمجھے گا. ہم نے یہ کوشش کی کہ بھائی کلاس کے دوران ہم نے اساتذہ سے کہا کہ ان کو آپ کھیلنے بھیجیے. کیا کہا ہم نے؟ محتمم صاحب نے مجھ سے اور آپ سے کہا کہ جی کل چھٹی ہے آپ کی, ایک دن کی, اور کل جمعہ ہے. اور کل کیا ہے؟ جمعہ ہے. آپ بولیں گے بہت بڑا احسان کیا. ہاں واہ واہ واہ, بہت بڑا احسان کیا. ان کا احسان کب ہوگا؟ احسان کب ہوگا؟ آپ احسان شناس کب بنیں گے؟ آپ کہیں گے کہ حضرت جمعہ کی, جمعرات کی, اتوار کی بھی چھٹی ہے, آپ جاؤ گھر جا کے آؤ, 2 دن کی چھٹی, تنخواہ بھی نہیں کٹے گی. تو اب آپ کیا بولیں گے؟ بہت اچھے محتمم صاحب ہمارے, بہت اچھے محتمم صاحب ہمارے. اور آپ بچے کو بول رہے ہیں عصر کے بعد کھیل لیجیے. آپ سرپرائز کھیل دیجیے ان کو, کبھی کبھار سرپرائز کھیل دیجیے آپ. تو ہم نے اپنے مدرسے میں کہا کہ بھائی آپ سرپرائز ان کو کھیل دیں, کھانا بنائیں, بچوں کے ساتھ کھیلیں, آپ اپنا وقت نکالیں, ان کے ساتھ تعلق بنانے میں وقت نکالیں گے, آپ کو بہت فائدہ اس کا محسوس ہوگا. اچھا, اب ایک اور مسئلہ ہمارے پاس تعلیم و تعلم کے مسائل میں کیا آتا ہے کہ ہم سے غفلت میں اور بعض مرتبہ ایسے حالات صادر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے زندگی بھر ناکام ہو جاتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ زندگی بھر ناکام ہو جاتے ہیں. ایک انسان کی سائیکالوجی ہے یہ کہ بار بار وہ جب لگتا ہے کہ غلطی کا شکار ہو رہا ہے یا غلط ٹھہرایا جا رہا ہے تو پھر وہ
اپنے آپ کو ہمیشہ ناکام سمجھنے لگتا ہے. اس کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا. کیا کرنا، بڑا کرنا ہے، چھوڑ دیجیے. اس کا ایک تجربہ کیا گیا مچھلی کے اوپر. آج مچھلیوں کا بہت ہی دور چل رہا ہے، لگتا ہے مچھلی آنے والی. مچھلی کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ تجربہ کیا گیا، اس کو آپ دیکھیے پھر میں اس کو بتاتا ہوں کیا ہے. اس ایکسپیریمنٹ میں ایک بھوکی پیرانا فش کو چھوٹی مچھلیوں سے پیرانا فش وہ فش ہوتی ہے جو ہوتی چھوٹی سی ہے، لیکن ایک ہاتھی کو صرف آدھے گھنٹے میں ان کا جھنڈ ختم کر دیتا ہے، اور نہروں میں پائی جاتی ہے. انڈیا میں نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیرتے وقت میں آپ کو یاد ہے بھائی، اچھا وہ پتہ چل گیا. آج بہت کم جگہوں پر ہوگا، منی پور ادھر طرف ہوگا، لیکن وہ نہروں میں پائی جاتی ہے. ایک ہاتھی کو آدھے گھنٹے میں پورا جھنڈ ختم کر دیتا ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے، پیرانا فش ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، دیکھیے اس کو. جار میں ڈال دیا جاتا ہے اور سائنٹسٹ بیچ میں ایک سیپریشن وال بنا دیتے ہیں تاکہ وہ پیرانا ان مچھلیوں کو کھا نہ پائے. اب پیرانا بھوکی تھی، وہ بار بار اٹمپٹ کرتی ہے ان مچھلیوں کو کھانے کی، اور بار بار وہ اس وال میں ٹکرا جاتی ہے. اب بار بار اٹمپٹ کرنے کی وجہ سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اٹمپٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے، سائیڈ میں چلی جاتی ہے. اب جیسے ہی وہ سائیڈ جاتی ہے، سائنٹسٹ اس سیپریشن وال کو بیچ سے ہٹا دیتے ہیں. اب جتنی بھی چھوٹی مچھلیاں تھیں وہ پیرانا کے پاس جاتی ہیں، اس کے آس پاس ٹہلتی رہتی ہیں، لیکن پیرانا کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر رہی تھی. پیرانا بہت زیادہ بھوکی تھی. ایسے ہی 4-5 دن بیت گئے بنا کچھ کھائے. اس پیرانا کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس نے چھوٹی مچھلیوں کو نہیں کھایا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اب اس پیرانا کو وہ چھوٹی مچھلیاں نہیں دکھائی پڑ رہی تھی، اسے بس وہ وال دکھائی پڑ رہی تھی جس سے اسے چوٹ لگی تھی. اسی طرح ہم لوگ بھی اپنے آس پاس اپنے پرانے بیڈ ایکسپیرینسز کی وال بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپارچونیٹیز کو مس کرتے رہتے ہیں، اور اسی کو پائک ایفیکٹ کہتے ہیں. چینج یور سیلف اینڈ بی یونیک. کیا پتا چلا اس سے؟ ایک مچھلی ہوتی ہے جو دوسری مچھلیوں کو کھانا چاہتی ہے، لیکن بیچ میں دیوار ہوتی ہے گلاس کی، وہ ٹکراتی ہے. ایک وقت آتا ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے، اور نہایت زخمی ہو جاتی ہے اور دل ہار جاتی ہے. اس کے بعد وہ دیوار نکال دی جاتی ہے، تو وہ چھوٹی مچھلیاں جن کو یہ کھانے جا رہی تھی، یہی اس کی طرف آتے ہیں، اس کو ٹچ بھی کرتے ہیں، اس کے اطراف سے گزرتے ہیں، وہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ بار بار جب وہ جاتی رہی تو اب جو مچھلی کو وہ دیکھ رہی ہے حقیقت میں اس کے قریب آ گئی ہے. اب اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، یہ مچھلی ہے ہی نہیں، یہ وجود نہیں ہے اس کا. کیا آتا ہے؟ یہ چھوٹی مچھلیوں کا اب کوئی وجود نہیں ہے. وہ کیوں؟ بار بار کی محنت، بار بار کی ناکامی کی وجہ سے اس کا ذہن، جب وہ حالات بدل گئے، دیوار اٹھ گئی، تب بھی وہ ذہن اسی کے اندر رہتا ہے. اسی طرح ایک ہاتھی کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھی جب بڑا ہو جاتا ہے، اس کے پیر میں چھوٹی سی زنجیر باندھی جاتی ہے جو پھونک کر اس کو ختم کر سکتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے وقت میں جب چھوٹی سی زنجیر اس کو موٹی اس کی اس زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کو پہنائی جاتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، تب بھی وہ توڑ نہیں پاتا. تو بہت دیوہیکل ہاتھی بن جاتا ہے. تو وہ زنجیر اس کے پیر میں نہیں بنتی، اس کے دماغ میں بن جاتی ہے. وہ کبھی وہ زنجیر کو نہیں توڑ سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے گا ہاتھی چلانے والے جو ہوتے ہیں، وہ چھوٹا سا ایک زنجیر کا حلقہ جو اس کے پیر میں باندھ دیتے ہیں، وہ ہاتھی ادھر ہی ٹھہرا رہتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، یہاں تک کہ آپ ویڈیو بھی موجود ہے، گھوڑوں کو جو لگام لگائی جاتی ہے نا، لگام لگائی نہیں ہے، صرف لگام کا ایسے ڈالا، ایسے ایسے کیا، اور پھر ایسے کھینچنے لگا، تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگا. کیوں؟ ان کے دماغ میں وہ بس جاتا ہے. اب آئیے ہمارے نظام تعلیم و تربیہ کی طرف. جب ہم بچے کو بار بار سبق یاد نہ کرنے کی وجہ سے بار بار، ہمارے ہاں طریقہ ہے، اس سے پہلے ایک بات سن لیجیے گا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بچوں کا سبق مت روکو. میرے پاس بھی الحمدللہ حفظ کے بہت سارے بچے ہیں، ہم اساتذہ کے سے بات کرتے ہیں اس موضوع پر. سبق روک دیا جاتا ہے، مہینوں تو سبق رک جاتا ہے. یا کبھی کبھار طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں ہی بھیج دیا. ایسا ہوتا ہے. استاد صدق دل سے ساتھ کر رہا، مخلص ہے وہ، لیکن بچے کی مائنڈ سیٹ ایسا بنتا چلا جاتا ہے بھائی سبق آج پھر نہیں یاد ہوا، آج پھر نہیں یاد کیا. تو وہ نا امیدی کا شکار ہونے چلا جاتا ہے. اور ایسے کئی بچے ہوتے ہیں جن کا اگر امید باندھ کر ہم ان کو آگے لے کے چلتے تو وہ بہت آگے بڑھ جاتے. لیکن یہ نا امیدی بار بار جب ان کے سامنے آتی ہے، اس وجہ سے وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں، انہی وجوہات کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حفظ کے قابل ہی نہیں ہیں. اسی لیے ہم نے اپنے حفظ کے اساتذہ کو جانچنے کا 2 معیار بنایا ہے. وہ یہ بنایا ہے کہ ایک تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں حفظ نہیں کروں گا،
دوسرا یہ نہیں کہنا ہے کہ میں یہ ان استاد کے بعد حفظ نہیں کروں گا. بس دو ہی معیار ہے. اس کی تشریح بہت ہے, لیکن یہ بات ضروری ہے کہ بچے کو ہمیشہ انکریجمنٹ ملنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں اللہ کے اخلاق کو, تخلقوا باخلاق اللہ کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے, اللہ کے اخلاق کو اپنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نا امید نہیں کرتا, کبھی نا امید نہیں کرتا. وہ یاد رکھیے, وہ یاد کریے, وہ 100 قاتل جس نے قتل کیا, 99 کا قتل کر دیا تھا, 100 کے پاس گیا ہوتا ہے, تیرا کچھ نہیں ہونے والا بھائی, تو جہنم ہے. اللہ کہ چلو میرے ساتھ. کیا کرتا ہے وہ؟ اپنے ساتھ چلو 100 والے کو بھی 100 کو بھی قتل کر دیتا ہے. لیکن ایک جو بزرگ ہوتے ہیں, حکیم, جو عالم ربانی ہوتے, وہ کہتے ہیں نہیں, اللہ کی امید سے, رحمت سے مایوس مت ہونا, تمہیں اللہ معاف کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے میں قریب ہوں, آؤ. تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں گے نا, آؤ میرے پاس آؤ. تم غلطی کرو, میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. رات کے اندھیرے میں آ جاؤ, دن کے اجالے میں آ جاؤ, خلوت میں آ جاؤ, جلوت میں آ جاؤ, تمہیں میں ہمیشہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید نہ ہوتی تو کبھی انسان پر امید ہوتا ہی نہیں, کبھی گناہوں سے دور ہوتا ہی نہیں. کرنے کے باوجود پھر توبہ کرتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے. اسی امید کی بنیادوں پر تو کرتا ہے. تو کیا ہم اپنے تعلیم و تربیت کے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خلق عظیم کو نہیں اپنا سکتے ہیں؟ اپنا سکتے ہیں. موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے. کیا ہے وہ؟ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. بچوں کے اندر آپ کو یہ جو جگانی پڑے گی. کیوں؟ ہمیشہ ریجیکشن کا طریقہ اپنانے کے بجائے ایکسیپٹنس کا طریقہ, مسترد کرنے کے بجائے قبولیت کا طریقہ اپنایا جائے گا تو بچوں کے اندر انشاءاللہ امید جاگے گی اور اس کا آپ بہت زبردست اثر آپ دیکھیں گے. اب یہاں پر میرے سامنے 2 کیس اسٹڈی ہے, 2 واقعات ہیں. اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. میرے خیال میں 8 منٹ باقی ہوں گے, 5 منٹ باقی ہیں بس. اچھا ٹھیک ہے, 5 منٹ ہے تو میں اس کو ابھی ختم کرتا ہوں. اب یہ باتیں میں نے جتنی بھی کہی ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک آخری بات پیش کرتا ہوں. میں نے اتنی باتیں تو کری ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ تو بہت بول رہے ہو اور خود کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. سوال درست ہے کہ نہیں؟ آ رہا ہو کہیں نہ کہیں کسی کے ذہن میں کہ بھائی آپ اتنا بتیا رہے ہو جب سے, تو کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. ہم لوگوں کا کام دیکھیے یہ ہے, واقعتاً ہے. بچوں کے جو مسائل آتے ہیں تو ہماری ایک ٹیم ہے, ہم اس پہ بیٹھتے ہیں, اس کے اندر بہت سارے کام کرتے ہیں. بچوں کے مسائل تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں, ہر دن آتے رہتے ہیں. 450 ایک مدرسے میں, ٹھیک ہے, دوسرے مدرسے میں اسی خانقاہ کے اندر 100 بچے رہتے ہیں, پھر اور بھی ہیں, تو ملا جلا کے 700 بچے تو ایک ساتھ موجود ہیں. تو 700 طوفان موجود ہیں ہمارے پاس, ہر گھر کا ایک طوفان موجود ہے. تو 700 طوفان اس سمندر میں موجود ہے تو کیا حال ہوگا اس سمندر کا؟ پورے سونامی ہے, اس سے کم کوئی نہیں ہے, سارے سونامی ہیں. ہم ریسرچ کرتے ہیں, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. ایک ایک کیس اسٹڈی کو میں آپ کے سامنے ایک کیس اسٹڈی کو کرتا ہوں, پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے کہ شریر بچہ کس کو کہتے ہیں؟ شریر بچہ کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ ارے بتاؤ بھائی, خاموش ہو. شریر بچہ ہے؟ نہیں, اور بتاؤ. ارے بتائیے. ہاں, لڑائی جھگڑا کرتا ہو اور مدرسے سے بھاگ جاتا ہو. اور مفتی احسان جو ہے نا میرے ساتھ رہ چکے ہیں, یاد نہیں ہے لیکن ٹھیک, العاقل المرء یقیس علی نفسی. بہرحال اور کیا ہوتا بتائیے؟ ویری گڈ. بہانے سے کلاس چھوڑ دے, ٹوائلٹ میں اندر گھسا تو 2 گھنٹے تک آئے نہیں, لوگ یہ سمجھ لیں کہ کانسٹیپیشن ہے, بدہضمی ہے اس کو. ٹھیک ہے, ایک بچہ, کئی بچے ہیں, اس میں سے ایک کی مثال پیش کر رہا ہوں میں. ایک بچہ تھا, اس کا بتاتا ہوں میں. درسگاہ میں جب جاتا تھا, درسگاہوں میں بیٹھتا نہیں تھا, بھاگ. اسی سال کی بات ہے. دوسرا چوری کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کا نام نہیں بتایا اس لیے میں نے عبداللہ کیس اسٹڈی کہا ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ 200-400 نہیں 10-15 ہزار تک کی اس نے ماشاء اللہ کری چوریاں. ٹھیک ہے, اور لڑائی تو کوئی بھی نہیں چھیڑی. بڑے ذمہ دار کے ایک بچے کا ہاتھ توڑ دیا, ایک کا سر کھول دیا. ٹھیک ہے, اب میرے پاس کیس آ گیا, یہ دیکھو اس کا نشان ہے, یہ اس کا نہیں ہے, ایک مثالی ہے, ہاتھ توڑ دیا, یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ مسئلے پیش آئے اور میرے پاس آیا کیس. تو اب ہم نے کہا کہ بھائی مولانا اس کو ایسی سزا دیجیے, فوری نکالیے. تو میں نے ایک ہی سوال کیا, وہ آپ سے بھی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی طبیب, کوئی ڈاکٹر, مریض جب آپ کے پاس آتا ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ پھر آگے منہ اٹھا کے، ابھی تو بخار پڑ کے گئے تھے، ابھی تو سر میں درد تھا، ابھی تو بدہضمی کے شکار ہو گئے تھے، پھر آگے صبح کوئی کہتا ہے کیا؟ یہ وہ تو ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، آؤ بھائی دوا لے کر جاؤ، پرانا طبیب، آج کا تو خوش ہوگا بھائی بجٹ بنے گا میرا، ٹھیک ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ شفا خانہ ہے، یہاں مریض آئیں گے، یا تربیت کا ہے، تو یہاں پر ایسے ہی بچے آئیں گے جس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جس کی تربیت ہو گئی ہے اس کا یہاں کیا کام. میں نے اپنے دوستوں سے کہا دیکھو مجھے 1 سال کا وقت دو، 1 سال کا وقت دو، پھر ہم اس پہ کام کریں گے، سب مل کے کام کریں گے. سب مل کے کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ تو ہم نے تیزی سے، میں ذرا جلدی چلوں گا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وقت ہو گیا میرا. ہم نے 5 چیزوں پہ کام کیا. پچھلی زندگی کا مطالعہ کیا. یاد رکھیے گا کسی بچے کا کوئی پرابلم آ رہا ہے نا، اس کی 95%، 1 سال بچہ مدرسے میں رہا اور اس کی اصلاح نہیں ہو پا رہی، تمام جتن کرنے کے بعد اس کے مسائل اس کے گھر میں نکلیں گے، پچھلے اسکولز میں نکلیں گے، پچھلے جہاں ماحول میں رہا وہاں نکلیں گے، گھر میں نکلیں گے، بھائی بہنوں کے ساتھ نکلیں گے، ماں باپ کے ساتھ نکلیں گے، یا ماں باپ کے آپسی تعلقات کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے نکلیں گے. ہم نے اس کی جانچ کی، اس کا پورا سوال نامہ تیار کیا، ان کے ماں باپ کو حل میں شامل کیا. ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے مدرسوں میں، عام طور پر بچے کا مسئلہ ہے خود ہی مار ٹھوک کے ٹھیک کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہی نپٹا دیتے ہیں. بچہ اپنی ماں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، 10 سے 12 سال تک کی عمر کا، یاد رکھیے گا. ماں کا ایک بول، اس کی ایک ناراضگی بچے کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتی ہے، یاد رکھیے گا. ماں اگر شامل ہو جاتی ہے اصلاح میں، مصلح کے اندر، لیکن ان کو سمجھانا پڑے گا آپ کا بچہ اس مرحلے سے گزر رہا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھو، آپ بات کرو، آپ ان کے ماحول کو معلوم کرو. کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ ماں باپ کے اتنے جھگڑے تھے، ماں نفسیاتی مریض تھی، اس کا 100% اثر اس بچے کی زندگی پر تھا، اس کے کھیل پہ تھا، اس کے کپڑوں میں تھا، اس کی پڑھائی میں تھا، اس کے دوستوں کے ساتھ تعلقات میں تھا. یہ بھی ہمارے سامنے کیسا. پھر ہم نے کام کیا، ایک سائیکولوجسٹ کے پاس بھی ہم نے بھیج دیا، بھائی جاؤ اس کو معلوم کرو اس کا کیا مسئلہ ہے. ADHD کا مسئلہ تھا، ہائپر ٹینشن ڈس آرڈر تھا اس کا. اس کے بعد پھر ہمیں ہومیوپیتھی کا علاج بھی ہم نے کروایا تھوڑا سا، اور اس کو ایک مربی دیا. سب سے اہم بات ہمارے پاس جو تھی، اوپر کے 2 نیچے کا ایک آخری. یہ عام طور پر سائیکالوجسٹ ہومیوپیتھی عام طور پر ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہم اپنے ہر مدرسے میں کر سکتے ہیں، ہر جگہ کر سکتے ہیں. تو آخر میں ہم نے ایک مینٹور اور مربی دیا. تم کو جو مسئلہ پیش آئے بیٹا، آپ ان کے پاس جاؤ، دل کا دکھڑا رو، بتاؤ کہ اس نے مجھے پریشان کیا، ماں باپ نے یہ کیا، امی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا، آپ جا کے رو. اب یہ مسئلہ ہم نے کیا. میں آپ کے سامنے 2 منٹ میں آڈیو سنا دوں گا، اس کے بعد ہے اس کی شکایتوں کی ایک آڈیو ایک ذمہ دار نے مجھے بھیجی ہے، اس کو آپ سنیے گا. میں پورا نہیں سناتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب، ان کی چوری کا جو مسئلہ تھا، چوری کا مسئلہ تو انہوں نے جو چوری کی تھی بڑے پیمانے پر کی تھی. آواز آ رہی ہے؟ چھوٹی موٹی چوری تو آج دن شکایت آتی رہتی تھی، اور لیکن جو پیسے کی چوری کی تھی اس میں تقریباً 8 سے 10 ہزار روپये انہوں نے چوری کیا تھا. مختلف بچوں کے رات میں جا کر کے، یا ایسے وقت میں جس وقت نماز ہو رہی ہو یا بچے پڑھنے کے لیے گئے ہوں تو اس وقت میں جاتے تھے، یا رات میں 1 بجے رات میں جا کر کے الگ الگ لاکر سے کئی تقریباً 10-15 بچوں کے اس وقت میں نے نام نکالے تھے. جن بہرحال خلاصہ یہ ہے، ناظم دارالقامہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے 10-15 ہزار تک کی چوریاں کر رکھی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. لڑائیاں سب سے لڑ رکھی ہیں جیسے میں نے بتا دیا. اب اس کے بعد جب سال ختم ہونے کے لیے ابھی 2 مہینے باقی تھے تو ان کی والدہ تشریف لائیں، اور انہوں نے ہمارے کام شروع کرنے کے بعد ان کا ایک انٹرویو عربی میں ہے، وہ ان کے والدہ، بچے کی والدہ عربی ہیں. دیکھیے کتنا آتا ہے وہ. الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أود أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع أطر مدرسة دار العلوم الإمام الرباني تحت إمارة وإشراف الشيخ خليل الرحمن سجاد النعماني لجهدهم الجبار مع أبنائي. نحن عائلة تتكون من 6 أطفال هاجرنا من ہمارے 5-6 بچے ہیں. ہم امریکہ کے الگ الگ اسٹیٹس میں ہم گئے ہیں، أمريكا إلى الهند قصد تأطير وتعليم الأولاد التعليم الديني. پھر ہم امریکہ سے انڈیا منتقل ہو گئے. حاولنا في عدة ولايات، حاولنا في أمريكا، حاولنا في هيدراباد، لكن لم نفلح بتأطير أولادنا، لأن أحد من الأطر أطر مدرسة دار العلوم المفتي زين العابدين
لقد احتوى ابني بشتى الطرق، عامله باللين، عامله بالسلوك الحسن، بالحلم. بہرحال چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں مزید سنانا نہیں چاہتا ہوں، بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ یہ کیس اسٹڈی ہوا ہے، اور وہ بچہ ابھی رمضان میں جب گھر گیا ہے، اس کا والد صاحب کا بھی میسج بھی آیا ہے ماشاءاللہ، وہ سنانے کی میں ابھی ضرورت نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے. وہ بچہ 7 پاروں کا حافظ بن کے گیا ہے. وہ بچہ جو پڑھا نہیں تھا 4 مہینے، 7 پاروں کا حافظ بن کے گیا ہے. الحمدللہ آئندہ سال بھی آئے گا. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے جو سوچا تھا، جو آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، جو محنتیں وہاں الحمدللہ ہو رہی ہیں، اس کا ایک مثال میں آپ کو بتایا ہوں کہ اگر سب مل کر محنت کریں گے، اگر اس بات کو سمجھیں گے کہ بچے کی کیا نفسیات ہوتی ہیں، اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں اس نے کی تھی، لڑائی کی تھی اس کے بھی اسباب تھے، چوری کی تھی اس کے بھی بہت سارے اسباب تھے، مدرسے سے بھاگ جانے کی کوشش کرتا اس کے بھی اسباب تھے، درسگاہ میں نہیں بیٹھتا تھا اس کی بھی وجوہات تھی، اس سارے وجوہات پہ ہم نے کام کیا تو الحمدللہ اس کا جماؤ بہترین ہو گیا ہے. اور کیوں نہ ہوتا، شاعر کیا کہتا ہے، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے. اگر محنت رنگ نہ لاتی تو پھر قیامت ہوتی. آپ بھی محنت کریں گے تو ضرور انشاءاللہ وہ محنت رنگ لائے گی. اور مجبوریاں ہم تلاش نہ کریں، ہم بچوں کی نفسیات کو سمجھنے، محنت کرنے میں مجبوریاں تلاش نہ کریں، بلکہ کام کرتے چلے جائیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے چلے جائیں اور بچوں کے بارے میں دعا کرتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا مجبوریاں ختم ہو جائیں گی، محنتیں رنگ لائیں گی، اور آپ یہ کہنے والے بن جاؤ گے وہ حیلہ گر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں، وہ حیلہ گر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں. چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے، چیلنجز کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے تعلیم و تربیہ کے نظام کو اس پہ ہم گامزن رہے. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اپنے بچوں کو باہر کے گندے ماحول سے بچا کر تعلیم و تربیہ کے نظام میں بہت اچھے سے ہم کام کرنے والے بن جائیں گے. یہ نفسیات بحر ذخار ہے. میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لیا ہے، کوشش کی میں نے اپنے جو مجھے وقت دیا گیا اس سے بھی زیادہ وقت میں لے چکا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ اپنی حد تک ریسرچ کر کے محنت کر کے آپ کے سامنے چھوٹا سا کچھ میں اپنا تجربہ، کچھ اپنا مطالعہ شیئر کر سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہماری نفس کی آلودگیوں سے ہماری نسلوں کو بچائے اور ہمیں صرف اور صرف خالصتاً لوجہ اللہ عمل اور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. عنوان کا ایک حصہ باقی ہے، نفسیات سے متعلق کتابیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول نفسیات. مفتی صاحب کا قیام کل شام تک رہے گا، انفرادی طور پر آپ حضرات مکمل استفادہ کریں گے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا.